اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ کہہ دو اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نہ صرف توبہ کو قبول کرتا ہے بلکہ توبہ کرنے والے سے محبت کرتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے جیسے وہ پیدا ہی معصوم ہوا ہو۔ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد پاک جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس چرواہے سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جس کی اونٹنی صحرا میں کھو جائے اور پھر اچانک اسے مل جائے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی خوشی کو ایک بہت بڑی انسانی خوشی سے تشبیہ دی تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ اللہ کس قدر توبہ سے خوش ہوتا ہے۔ یہ حدیث پاک صحیح مسلم میں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کہتے ہیں ثمامہ بن آسال پہلے اسلام کے دشمن تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ جب مسجد نبی میں 3 دن تک رہنے کے بعد وہ گئے تو واپس آ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ توبہ اور رحمت نبوی کا زندہ ثبوت ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن ابی سرح یہ مرتد ہو گئے تھے، بعد میں معافی مانگی، توبہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دشمنی سے اسلام کی عظمت تک ان کی توبہ اور تبدیلی اسلام کی تاریخ کا انمول باب ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک میں شریک نہ ہو سکے لیکن بعد میں سچی توبہ کی، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا۔ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 118 میں۔ اور اسی طریقے سے صالحین ہیں، اولیاء کرام کے بے شمار واقعات ایسے ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ دیکھیں فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے ڈاکو تھے۔ ایک رات قرآن کی آیت سنی، توبہ کی اور اللہ کے ولی بن گئے۔ دیکھیں توبہ کا کتنا بڑا کمال ہے کہ ایک شخص وہ پہلے بالکل ان تعلیمات پر کاربند ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یعنی ڈاکو تھے، لیکن جب توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور سچی توبہ کی تو وہ پھر دیکھیں کہ اللہ کے ولی بن گئی۔ اسی طریقے سے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ پہلے شرابی تھے اور گناہگار تھے، اور اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، پھر توبہ کی، سچی توبہ کی، دل سے توبہ کی، اور اللہ نے انہیں توبہ ان کی قبول بھی کی، علم و عرفان سے بھی نوازا۔ مالک بن دینار توبہ کی وجہ سے ایک عورت کے بارے میں بھی آیا کہ وہ جنتی بن گئی، یعنی بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اللہ نے اس عمل کو پسند کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔
قرون وسطیٰ کے ایک قاتل کا واقعہ بھی ہے کہ ایک شخص نے 99 یعنی 99 قتل کیے، پھر عالم سے پوچھا اور توبہ کی نیت کی، راستے میں مر گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ یہ ایک لمبا واقعہ ہے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جس نے بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے نہ صرف اس کی توبہ کو قبول کیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنی بارگاہ کے اندر بڑے منصب کے فائز پر بھی فائز کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آج بھی ہم سچے دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی بخش سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے میں نے آپ کے سامنے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ پہلے ان کی زندگی کیا تھی، اور جب وہ اسلام انہوں نے قبول کر دیا تو اس وقت ان کی زندگی کیا بن گئی، یعنی توبہ کے بعد والی زندگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا غفور رحیم ہے، اس کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، گناہ خواہ کتنے بھی بڑے ہوں، قتل، زنا، شراب، ڈاکہ، نافرمانی، لیکن اگر بندہ سچی توبہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ انسان جب تک موت کی آخری سانس نہ لے لے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیں کہ ہمیں آخری سانس کا انتظار نہیں کرنا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لمحہ نصیب نہ ہو اور ہماری یہ سانسیں رک جائیں، اس سے پہلے کہ ہم اس دنیا کو چھوڑ جائیں۔ جب تک یہ سانسیں ہماری چل رہی ہیں، ہم پوری کوشش کریں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے پوری کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور پھر گناہوں کی معافی مانگیں، اور جتنے بھی آج دن تک ہم سے گناہ ہوئے، غلطیاں سرزد ہوئیں، ہم سے لغزشیں ہوئیں، اور بتقاضۂ بشریت جتنے بھی ہم سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئیں، وہ اعمال ہوئے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر معافی مانگ لینا، اللہ تعالیٰ کے سامنے گریہ و بکا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کریم ذات ہے، وہ ہماری جملہ اعمال سے واقف بھی ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں نیک اعمال کرنے کی توفیق بھی دینے والا ہے، اور اس سے توبہ کی توفیق بھی مانگنا۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دین اتنا پیارا دین ہے کہ ہم نے صرف اس دنیا کی بھلائی نہیں، آخرت کی بھلائی بھی ہم نے اسے طلب کرنی ہے۔ جی ایک دعا جو زبان زد عام ہے، اور ہمیں بھی اس دعا کو ہر وقت اپنی زبان پر رکھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دیکھیں اس میں دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائی کا ذکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔